اور ہونا ہی تھا سجدہ فرض فرشتوں پر، آدم کی پیشانی میں تھا نور تیرا۔ سبحان اللہ۔ نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا اخلاقی زوال کے کنارے پر تھی۔ ناظرین سامعین، میں ہوں محمد صدیق قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 1800، اور آج ہم جس پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں وہ ہے فاسٹ مسافر ٹریکر ٹریول اینڈ ٹورزم، اور انہوں نے جو باقاعدہ ایک پروگرام کا آغاز کیا جو ہے علم کی دنیا۔ تو علم کی دنیا سے آج میں مخاطب ہوں محمد صدیق قریشی، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ جو پروگرام کا آغاز کیا ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اور یہاں پہ یہ علم کی دنیا میں ہمیں خود بھی علم لینا ہے اور آپ تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے، کہ جس کی وجہ سے میں بھی آج یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ کچھ میرے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے میرے ساتھ مذہبی سکالر موجود ہیں، جو خلیفہ صاحبزادہ محمد فیاض الحسن رضوی صاحب ہیں، اور وہ اپنا تعارف خود آپ کو کرواتے ہیں۔ تو سر آپ اپنا تعارف خود دیجئے گا ہماری آڈینس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جیسا کہ آپ سماعت کر چکے ہیں صاحبزادہ محمد فیاض الحسن رضوی، اور میں نے ابتدائی تعلیم راولپنڈی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سے کی، حفظ کیا، تجوید و قرات پڑھا اور درس نظامی، اور میں نے مختلف سماجی حلقوں میں کام کیا جس میں نے فری میڈیکل کیمپ وغیرہ کیے، اور جو مجھ سے ممکن ہوا مختلف لوگوں کی جو مسائل تھے ان کو بھی حل کیا، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کام کیا، سنی تحریک راولپنڈی کا میں پریزیڈنٹ ہوں، دیگر کاموں میں بھی مشغول رہتا ہوں۔ یہ مختصر سا میرا تعارف ہے۔ ماشاءاللہ جی، زبردست۔ اسی طرح ہمارے ایک دوسرے مہمان خصوصی ہیں جو کہ حافظ قاری صاحبزادہ محمد رضوی صاحب ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پھر ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جی صاحبزادہ۔ جی، میرا نام صاحبزادہ محمد رضوی ہے اور میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اسکول کی ابتدائی تعلیم راولپنڈی میں حاصل کی اور اس کے بعد حفظ قرآن شروع کر دیا، اور پھر حفظ قرآن کی تکمیل میں نے IE2 میں جامعہ صدیقیہ ضیاء العلوم سے مکمل کی، اور اس کے بعد میں نے شکریال میں جامعہ جماعتیہ مہر العلوم میں تجوید کا کورس کیا، اور اب میں درس نظامی کے لیے جامعۃ الاصلاح مرکز اصلاح معاشرہ میں نے ایڈمیشن لیا، اور ادھر جا کر میں نے امتحان دیا، اور اب امتحان تک کا انتظار ہے، اس کے بعد انشاءاللہ درس نظامی کا آغاز شروع ہوگا۔ یہ میرا تعارف ہے۔ جزاک اللہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں، اور ہم سب تاکہ اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ رب المشرقین ورب المغربین، سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ۔ مرج البحرين يلتقيان، سبحان اللہ۔ بينهما برزخ لا يبغيان،
سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اچھا تو ناظرین، میں آج جو میرا سوال ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ دنیا کا مجموعی اور اخلاقی حال کیسا تھا. تو اس کے لیے میں مولانا صاحبزادہ محمد فیاض الحسن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ پہلے جو اخلاقی اقتدار یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جو دور ہے اخلاقیات کیسی تھی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر جانب جولانی میں تھا نور تیرا، ہر جانب جولانی میں تھا نور تیرا، ایک عجب تابانی میں تھا نور تیرا. یا تو اس وقت خدا کی ذات ظہور میں تھی یا پھر عالم فانی میں تھا نور تیرا. اور چاند نے پہلی شب جب دیکھا دریا میں، پہلے ہی سے پانی میں تھا نور تیرا. اور اول خلق ہوئے جب حرف سبھی، ایک ایک لفظ کے معنی میں تھا نور تیرا. اور ہونا ہی تھا سجدہ فرض فرشتوں پر، آدم کی پیشانی میں تھا نور تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم کی دنیا کے مسافر یہ بھی ہیں اور علم کی دنیا کے ہم سارے مسافر ہیں. اور علم کا اگر میں معنی بیان کروں لغوی تو جاننا، کسی بھی چیز کو جاننا وہ علم کہلاتا ہے. تو کیونکہ بات طویل ہوتی ہے، میں اپنے وہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا اس کی طرف آتا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کا مجموعی اخلاقی حال کیسا تھا. تو دنیا مجموعی طور پر اخلاقی زوال کا شکار تھی. فحاشی، شرک، ناانصافی عام تھی. طاقتور لوگ کمزوروں کو کچلتے تھے. عورت، غلام اور یتیم بے عزت تھے، بے توقیر تھے. اور مذاہب میں تحریف ہو چکی تھی اور انسانیت راستے سے بھٹک چکی تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو مجموعی اخلاقی حال تھا وہ اس طرح کا تھا. جزاک اللہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے بڑا بہترین طریقے سے ہمیں جواب دیا. تو سر ایک چیز اور میرے پاس تھی جو موجود تھی کہ اس دور میں سب سے زیادہ کون سی جو اخلاقی قدر تھی جس کو پامال کیا جاتا تھا. تو ناظرین، جو دوسرا سوال میرے بھائی نے کیا کہ اس دور میں سب سے زیادہ کون سی اخلاقی قدر تھی جو پامال ہو چکی تھی، تو وہ انسانی عزت اور حرمت تھی جو پامال ہو چکی تھی. انسان کی جان، عورت کی عصمت، کمزور کی حرمت اور غلام کی انسانیت محفوظ نہ تھی. طاقت ہی حق سمجھی جاتی تھی. انصاف اور حیا مٹ چکے تھے. اسی بگڑے ہوئے معیار کو درست کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انسان کو انسانی قدر سکھائی. جزاک اللہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کی بقا کے لیے ناگزیر ہو چکی تھی. جی ہاں، یہ کہنا بالکل درست ہے. بلکہ تاریخی، اخلاقی اور دینی اعتبار سے یہ مضبوط ترین بات ہے. نبی کریم کی آمد، صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا اخلاقی زوال کے کنارے پر تھی اور مذاہب تحریف کا شکار تھے اور انسانیت مقصد حیات بھول چکی تھی. ایسی صورت میں انسانی اقتدار کی بحالی
اخلاقی نظام کی تشکیل اور ہدایت کاملہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسانیت کی بقا کے لیے ناگزیر ہو چکی تھی۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین سامعین، آج آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کو ملاحظہ کیا اور سوالوں کے جواب جانے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیریز رکنے والی نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ چلتی رہیں گی اور ڈیلی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی، چیلنجز ملتے رہیں گے، اور ہماری اگلی قسط میں آپ دیکھنا نہ بھولیں کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ ہماری اگلی قسط میں آپ نے یہ جاننا ہے کہ اسلام سے پہلے یہ جو عرب معاشرہ تھا اس کی حالت کیا تھی، یا وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکا تھا، ہم یہ جانیں گے اپنی اگلی قسط میں۔ تو اسٹے ٹیون اور ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں، اور اگلی قسط میں پھر سے ہم حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو آج کے پوچھے جانے والے سوالات میں پہلا سوال ہے، مولانا صاحب کے مطابق قبل از بعثت دنیا کی نمایاں حالت کیا تھی؟ دوسرا سوال ہے، آج کی ویڈیو میں سب سے زیادہ پامال ہونے والی انسانی قدر کون سی بتائی گئی ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، مولانا صاحب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیوں ناگزیر ہو چکی تھی؟ تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ صاحبزادہ محمد رضوی صاحب موجود ہیں، تو ہم نعت مبارک سنیں گے کہ وہ نعت مبارک پیش کریں ہیں۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔